لا حول ولا قوة إلا بالله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم اس ویڈیو میں یونس الگوہر کے جواب میں سورہ بقرہ آیت نمبر 186 کی تصریح سنیں گے، تو شروع کرتے ہیں۔ اور اللہ عطا کرنے والا ہے، تو مانا اللہ عطا کرے گا محمد رسول اللہ کو، اور محمد رسول اللہ بانٹیں گے تو مانگو گے کس سے؟ بانٹنے والے سے مانگو گے۔ عطا کرنے والے کا تو پتہ بھی نہیں ہے تمہارے پاس کہاں بیٹھا ہے وہ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں تو آپ فرمائیں کہ میں تمہارے بالکل قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کے قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب بھی مجھے پکارتا ہے۔ فلیستجیبوا لی، لیکن شرط یہ ہے کہ تم لوگ بھی میرے حکم پر لبیک کہو، میرا کہنا مانو۔ ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، اور ایمان لاؤ تم لوگ بھی جس طرح کے ایمان لانے کا حق ہے تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ یہ جی آیت انسانیت کا میگنا کارٹا ہے، جو یورپ کے اندر 17ویں صدی عیسوی کے اندر ایک قانون پاس ہوا تھا کہ ہر انسان کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے حکمران سے جا کے سوال کر سکتا ہے، اس کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے اپنے رائٹ کے لیے۔ یہ آیت پوری انسانیت کے لیے میگنا کارٹا ہے کہ ہر شخص اللہ تعالیٰ کو پکار سکتا ہے۔ اب اس سے زیادہ اور کن الفاظ میں سمجھایا جائے کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو آپ فرمائیں میں تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ نے ایک بہت بڑا ٹروتھ ریویل کیا ہے اس آیت کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے مسلسل 6 آیات، اور اچانک سینٹر میں یہ آیت آ گئی ہے، تو یقیناً اس کا تعلق رمضان کے ساتھ ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی رمضان ڈسکس ہو رہا ہے، اس کے بعد بھی رمضان، اور کوئی تان ٹوٹی بھی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں آپ قرآن کے ذریعے اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ قرآن ہی تو تذکیر کرتا ہے انسان کی۔ اگر اس کا ترجمہ آتا ہو یا ترجمہ نہ آتا ہو تو کم از کم آپ ایئر فلائٹ موڈ میں کر کے موبائل یا مصحف ہاتھ میں لے کے تراویح میں کھڑے ہو جائیں اور آپ کو پتا ہو ترجمے والا قرآن ہو کہ کیا قاری صاحب تلاوت کر رہے ہیں، تو پھر تو آپ پہ اثر ہوگا۔ صحابہ کرام کو تو یہ کوئی پریشانی نہیں تھی، تو ان کی اپنی زبان تھی۔ تو جب کوئی شخص رمضان میں عبادت کرتا ہے، پورا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے اور رات کو کھڑا ہو جاتا ہے قرآن سننے کے لیے، کتنی تکلیف اٹھاتا ہے۔ دن کو اپنی بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا، پیٹ کی قربانی دینا، اور رات کو نیند کی قربانی دینا، دونوں قربانیاں ہوگی نا۔ تو انسان کے دماغ میں ایک بات تو آتی ہے نا کہ میں جس کے لیے قربانیاں کر رہا ہوں، کیا اس کو بھی پتا ہے کہ میں اس کے لیے کیا کچھ کر رہا ہوں؟ جب انسان کو یہ پتا ہونا کہ میں جس کے لیے کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر تکلیف جھیلنی آسان ہو جاتی ہے۔ یہ ایک نیچرل چیز ہے۔ آپ اپنے دنیاوی کسی دوست کے لیے کوئی تکلیف اٹھا رہے ہو نا، اور آپ کو یہ پتا چل جائے کہ میرے اس دوست کو پتا چل گیا کہ میں اس کے لیے اس مصیبت سے گزرا ہوں، تو آپ کے لیے وہ تکلیف جھیلنی آسان ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ انسان کو اندر سے خوشی ہوتی ہے۔ صحابہ کرام بھی نبی علیہ السلام سے سوال کرتے تھے، لیکن اس میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے نبی میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں۔ کیوں پوچھتے ہیں؟ کہ دیکھو جی بھوک پیاس نیند قربان کر رہے ہیں، اللہ خوش ہے نا ہم سے، اللہ کو تو پتہ ہے نا ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ پوچھتے اسی لیے ہیں کہ جب وہ تکلیف کاٹتے ہیں نا جناب، جب آپ کو تکلیفیں کاٹنی پڑ رہی ہو نا، پھر بندہ پوچھتا ہے یار میں ابھی تو نہیں لگ گیا کدھرے، کوئی نکلے ہی نا رزلٹ۔ تو اسی لیے ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں نا میرے بارے میں تو فرماؤ فَإِنِّي قَرِيب أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ شرط یہ ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ان کو بھی تو چاہیے نا کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، تب یہ کامیاب ہوں گے۔ لعلہم یرشدون، اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ان کامیاب لوگوں میں داخل فرمائے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، فی امان اللہ۔